بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہم نے پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہم نے بکلیٹ میں کام بھی کیا تھا۔ ہوپ فلی آپ لوگوں نے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید، جو کہ لیسن نمبر 3 ہے چیپٹر نمبر 1 کا، اور یہ ہے پیج نمبر 28۔ قرآن مجید بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو کائنڈلی پلیز آپ دل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ضرور پڑھا کرے، صحیح ہے؟ اچھا، یہاں پہ قرآن مجید کا تعارف تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بکلیٹ کا کام کر لیں گے، صحیح ہے؟ قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ بچوں، یہاں پہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے، تو کائنڈلی آپ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کتاب کے مکمل نازل ہونے میں قریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 23 مینز 23 ایئرز۔ 23 ایئرز میں یہ کتاب وہ تھوڑا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، صحیح ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت جو عرب ممالک ہے تو وہاں پہ عربی وہ بولی جاتی تھی، تو اس لیے قرآن مجید وہ بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ غور و فکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام 4 مشہور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، پہلی وحی کے ساتھ سورہ علق کی چند آیات لے کر حاضر ہوا۔ اس طرح بعد میں مختلف اوقات میں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوتا رہا، اور بالآخر قرآن مجید ایک کتابی شکل میں مکمل ہوا۔ آپ سے میں یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں کے کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک فرشتہ وہاں پہ حاضر ہو گیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات وہ ساتھ میں لے کر آ گیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اقرا کا مطلب ہے پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایسے اسٹل کھڑے تھے نا، ان کے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے کہا اقرا مینز کہ آپ پڑھو، لیکن پھر بھی وہ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حق کیا، ان کو اپنے ساتھ وہ ٹائٹلی ان کو حق کیا، ان کو گلے لگایا اور ان کو زور دیا، اور پھر سے ان سے کہا کہ اقرا مینز کہ پڑھو۔ اور وہ آیات ایسے تھے کہ اقرا مینز پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق مینز کہ آپ پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر آپ پڑھو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پورے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو اسی طرح وہ پہ آرام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو کچھ آیتیں یا پھر کچھ صورتیں وہ مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی، اور آخر کار اور جیسے جیسے یہ نازل ہوتی رہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے تھے
تو وہاں پہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سے یہ بات جو ہے وہ شیئر کرتے تھے کہ آج مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے یا یہ آیات مجھ پہ نازل ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے, وہ اسی وقت جو ہے ان آیات کو جو ہے وہ یاد کر لیتے تھے, تو وہ انہی آیات کو اپنے دل میں حفظ کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے جو عورتیں ہوتی تھی یا جو مطلب جو مرد جتنے بھی لوگ تھے, وہ اس وقت جو تھے جو اہل مسلمان تھے, اہل اسلام تھے, صحیح ہے, تو وہ اس وقت جو ہے وہ قرآن شریف کی ان آیات کو کیا کرتے تھے, وہ حفظ کر لیتے تھے. تو اس طرح آہستہ آہستہ سے ان کو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ حفظ ہو چکا تھا. جب جیسے ہی وہ نازل ہوتا رہا اسی طرح جو ہے وہ ان کو حفظ بھی ہوتا رہا. اچھا, پھر کیا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق اہم معلومات, یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی پڑھتے. صحیح ہے. نمبر 1, قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. جیسے ہی ہم قرآن شریف جو ہے وہ ہم کھولتے ہیں تو قرآن مجید میں سب سے پہلے جو سورت ہے وہ کون سی ہے, وہ ہے سورہ فاتحہ, جسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. صحیح ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. صحیح ہے. پھر ہے قرآن مجید کی آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے. آخری سورہ ناس ہے, جو کہ ہمیں آتا بھی ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. صحیح ہے, جو کہ شر کے بارے میں ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کون سا ہے, تو ہم قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہے. صحیح ہے. پھر ہے سب سے چھوٹی سورت کا نام, سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے, مینس انا اعطیناک الکوثر. پھر ہے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتے ہیں, مینس اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتا ہے تو وہ جو سورہ یاسین ہوتے ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ سورہ یاسین کا ختم کرواتے ہیں. تو سورہ یاسین کو ہم صبح جب نماز پڑھ لیتے تو اس نماز کے بعد بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ بہت زیادہ افضل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے. پھر ہے قرآن مجید میں قریباً 700 بار نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. 700 ٹائمز اس میں کہا ہے کہ آپ نماز پڑھو, جو کہ ورڈز ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. یہ الفاظ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے 700 ٹائمز جو ہے وہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھو. اور نماز جو ہے نا وہ اعمال میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح ہے. جو اگر یہ عمل جو ہے آپ کا مطلب صحیح نہیں ہوگا تو باقی اعمال جو ہے وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے پائیں گے. تو اس لیے قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ نماز کے پڑھنے کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. آخری ہے جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں, اور جو صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہلائی جاتی ہے. کیسے؟ مکی صورتیں وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور اس ٹائم ان پہ جتنے بھی آیات تھے, جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی ہے, ان صورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں, ان صورتوں کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں. مینس اس ٹائم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. اس کے بعد جب ہجرت مدینہ آ گئے, مینس مدینہ ہجرت کی, تو اس کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنے بھی آیات جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں تو ان صورتوں کو جو ہے وہ مدنی صورت کہا جاتے ہیں. اچھا, پھر ہے قرآن مجید میں 30 پارے, 114 صورتیں اور 558 مینس 558 رکوع ہے, اور ان میں سجدے جو ہے وہ 14 ہیں. کائنڈلی پلیز یہ معلومات آپ یاد رکھو کیونکہ یہ آپ کے بکلیٹ میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے, اس لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید بالکل محفوظ اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا. پتہ ہے جب قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے جنوں سے کہا کہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، تو جنہوں نے جو ہے وہ جنات جو تھے انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اس کتاب کی اتنی برکتیں اور اتنا جو ہے وہ مطلب وہ رعب اور وہ تھا نا کہ مطلب وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں کو بھی کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا تھا کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی تھی۔ آپ خود سوچیں، اگر ایک سیشن میں آپ کا جو ہے ایک بک ہوتا ہے، یہ دوسرے سیشن میں پہنچتے پہنچتے آپ کی بک کا وہ کیا حال ہوا ہوتا ہے، اور یہ 1400 ایئرز سے جو ہے قرآن مجید جیسے نازل ہوا ہے اسی طرح اسی الفاظ اور جو بھی ہے اس میں نا، تو وہ سیم اسی طرح ہے۔